لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المصطفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعزائے گرامی، ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں ان دنوں کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جن انس کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں اور میری معرفت حاصل کریں۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو کسی نے کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اس لیے پروردگار ارشاد فرما رہا: فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے سوچ رکھا ہے یا سمجھتے ہو یا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیہودہ اور بے مقصد خلق کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس طرح سے پروردگار متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو بیہودہ خلق نہیں کیا ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی مقصد کے تحت ہم نے پیدا کیا ہے، اور مقصد جو ہے عبادت پروردگار اور معرفت پروردگار ہے۔ یہ بات طے ہے کہ سورہ یاسین کی آیت کریمہ اگر توجہ کریں آپ، کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم، کیا تم سے میں نے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو؟ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، تم میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پروردگار کی عبادت ہی جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ کردار، ہر وہ سیرت، ہر وہ فعل، ہر وہ مقصد جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، وہی عبادت پروردگار ہے۔ ذرا سے اگر ذرا سے مرضی پروردگار کے تحت کام نہ ہو تو وہ عبادت میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بات طے ہے کہ جب پروردگار نے کہا کہ یہی صراط مستقیم ہے، تم میری عبادت کرو، تو اللہ کی عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی صراط مستقیم ہوں۔ تو یہ طے بات ہے کہ جب نبی نے یہ فرما دیا کہ میں صراط مستقیم ہوں اور علی صراط مستقیم ہے، یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ نبی کا کردار، نبی کا فعل، نبی کی زندگی، یہ سب جو ہے صراط مستقیم ہے۔ تو ہمیں نبی کے مقصد کو سمجھنا ہے، نبی کے کردار کو دیکھنا ہے، نبی کی باتوں کو جو ہے دھیان میں رکھنا ہے، نبی کے عمل کو سامنے رکھنا ہے۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ علی صراط مستقیم ہے، علی کا راستہ صراط مستقیم ہے، علی کا کردار صراط مستقیم ہے، علی کا فعل جو ہے صراط مستقیم ہے، تو یوں کہہ دیا جائے کہ علی کا ہر عمل ہمارے لیے قابل اعتماد ہونا چاہیے، قابل اعتبار ہونا چاہیے، قابل اعتماد ہونا چاہیے، اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہی ہماری زندگی کا معیار سمجھ میں آ جائے گا۔ ورنہ انسان جو ہے بے مقصد اور بے معنی جو ہے زندگی بسر کرتا رہے گا، کوئی مقصد نہیں ہوگا،
صبح اٹھا، کھا لیا، پی لیا، ٹہل لیا، گھوم لیا، کام کر لیا، شام کو سو گیا، بس ایک چل رہا ہے کسی طریقے سے. جیسے جانور جو ہے زندگی بسر کرتا ہے ویسے انسان بھی کر رہا ہے. فرق کیا رہ گیا؟ جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی سوتا ہے، انسان بھی سوتا ہے، جانور بھی ٹہلتا ہے، انسان بھی ٹہلتا ہے. جانور بھی جو ہے کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے، انسان بھی وہی کام کر رہا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق صرف اللہ نے ایک عقل کے ذریعے فرق پیدا کیا ہے. سوچو، سمجھو، عمل کرو. زندگی میں جو ہے تمہیں سمجھنا پڑے گا، تمہیں سوچنا پڑے گا، اور وہی پروردگار کی معرفت ضروری ہے. کیونکہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف اس لیے تاکہ میری معرفت حاصل کر سکیں. تو یاد رکھیں، معرفت کہتے کسے ہیں؟ شناخت، پہچاننا. تو اللہ کی معرفت ضروری ہے. بہت سے افراد اللہ کو مانتے تو ہیں، اللہ کے بارے میں جانتے تو ہیں، لیکن اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ آخر اللہ کی ذات ہے کیا. ذات پروردگار جو ہے اس کو پہچاننا ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف اللہ خاف اللہ ومن خاف اللہ سخط نفس عن الدنیا. جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے جو ہے اپنے اندر خوف خدا پیدا کیا. یعنی معرفت پروردگار کی نشانی جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر معرفت پروردگار ہے تو اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. خوف پروردگار تمہارے دماغ میں اور تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ خوف پروردگار کہتے کس سے ہیں؟ کیا مطلب جو ہے جیسے ہم دوسری چیزوں سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں؟ نہیں. اللہ کی معرفت اگر ہے، اگر ہم نے اللہ کو خالق کائنات پہچان لیا ہے، الرازق رزاق عالم پہچان لیا ہے، خلاق عالم جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، اللہ کو یہ بھی پہچان لیا ہے کہ ہر جگہ وہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، ہمیشہ برقرار ہے، ہمیشہ رہے گا. تو پھر یاد رکھیں جب یہ پہچان لے گا تو دل میں اور دماغ میں خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا. کیسے ڈر پیدا ہوگا؟ یہ ڈر پیدا ہوگا کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو. یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. ہر وقت یہ ذہن میں اور دل و دماغ میں یہ ڈر بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ ہونے پائے جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو. یعنی یہ دماغ میں بات رہتی ہے کہ ہر وہ کام انجام دے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. پھر مولا فرما رہے ہیں ومن خاف اللہ سخط نفس الدنیا. جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے یعنی نفس کو دنیاوی امور سے ہٹا لیتا ہے، یعنی دنیا سے دور ہو جاتا ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ مولا نے کہا ہم نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی. ظاہر سے جب مولا نے طلاق دے دی، مولا نے جو ہے دنیا کو، جو دنیا پرست حضرات ہے جس کے اندر حب دنیا پایا جاتا ہے، وہ جب کہتے کہ پروردگار یعنی کہ سے دور ہو سکتا ہے، علی سے دور ہو سکتا ہے، تو مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسے افراد جو دنیاوی امور میں غرق ہو جاتے ہیں، ایسے افراد جو جن کے اندر دنیا پرستی پائی جاتی ہے، ایسے افراد جن کے اندر دنیا کی محبت پائی جاتی ہے، وہ اللہ والے نہیں ہو سکتے. ان کے اندر خوف خدا ہے ہی نہیں. کیونکہ خوف خدا اگر ہوتا تو ہر وہ کام انجام دیتے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور آخرت میں کام آنے والا عمل ہو. یعنی دنیا میں جو ہے آخرت کے لیے جو ہے کام انجام دے، آخرت کے لیے انجام دے کہ آخرت میں کام آنے والا کام، یعنی کوئی بھی عمل ہو. تو مولا نے ایک بات بتا دی جو آپ کے سامنے بتانے کا مقصد تھا مختصر بیان میں، کہ اللہ کی معرفت اگر ہے، اللہ کو اگر پہچاننا ہے، اگر پہچانتا کوئی ہے تو اس کے اندر خوف پایا جاتا ہے، ڈر پایا جاتا ہے. اور اگر کسی کے اندر ڈر پایا جاتا ہے، اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، تو وہ اپنے نفس کو دنیاوی امور سے ہٹا لیتا ہے، دنیاوی امور سے کھسکا لیتا ہے. اب جو ہے وہ عمل انجام دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، وہ عمل انجام دیتا ہے جو آخرت میں
کام آنے والا ہو. آخرت جو ابدی دنیا ہے، آخرت جو کہتے کی آخری دنیا ہے جس میں ہمیشہ انسان رہے گا، اس میں جو ہے کہتے انسان زندگی اچھی گزار سکے، اس لیے دنیا کو جو ہے ایک ذریعہ بناتا ہے. اسی لیے مولا نے جو ہے اس دنیا کو طلاق دیا جو صرف دنیا ہی دنیا ہے. اور یاد رکھیں قرآن میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے اللہ کہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہوتا. لیکن جو آخرت چاہتا ہے، آخرت کی زندگی چاہتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے دنیا بھی دے دیتے ہیں اور آخرت بھی دے دیتے ہیں. میرا تفصیلی گفتگو بیشتری کرنی ہے. مولا کی زندگی مطالعہ کریں جو صراط مستقیم، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. تو اللہ کو اگر پہچانے گا تو نتیجے میں جو ہے خوف خدا انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا. اور پھر جب اللہ کو پہچان لے گا تو یہ بھی جاننا چاہیے اسے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنا کر بھیجا ہے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ ہموار کر دیا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم ہدایت کے راستے پہ چلو یا نہ چلو، شکرانہ نعمت کرو یا کفرانہ نعمت کرو. لیکن اگر شکرانہ نعمت کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور اگر جو ہے کفرانہ نعمت کی تو یاد رکھو عذاب میرا درد ہو، بہت سخت اور دردناک عذاب ہوگا. اس لیے جو ہے پروردگار نے اختیار دے دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. تو سیدھے راستے پہ چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں سورہ حمد میں یعنی جو آپ پڑھتے ہیں ہر نماز میں کم سے کم جو ہے 2 مرتبہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں سورہ حمد. تو اب اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں ایک جملہ موجود ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر جو ہے باقی رکھ. اب جو صراط مستقیم باقی رہے تو صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن کے اوپر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہے، انعام سے نوازا ہے. تو بھائی کون حضرات ہیں؟ یہ صرف جو ہے مولا کائنات اور اہل بیت اطہار ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام سے نوازا ہے. انبیاء اکرام ہیں جن کے اوپر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے. یہ شہداء حضرات ہیں جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے. وہ صدیقین حضرات ہیں جن کو اللہ نے جو ہے نعمتوں سے نوازا ہے. آپ دیکھیں وہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پروردگار جو ہے آیت نازل کرتا ہے جب نبی نے ولایت علی کا اعلان کر دیا غدیر خم کے میدان میں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، ہم جس کے حاکم ہیں علی اس کے حاکم ہیں. تو اب جب غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیا گیا، ولایت علی ولایت رسول ہے، ولایت رسول ولایت خدا ہے. اور ولایت علی کی اہمیت کو اگر آپ اندازہ لگائیے، اس سے بڑھ کے کیا اہمیت ہو سکتی ہے ولایت علی کی کہ حارث نام کا شخص نبی سے کیا کہتا ہے یا نبی اللہ، یہ علی کو جو آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، علی کو اپنا جانشین بنا دیا، علی کو اپنا وصی بنایا ہے، علی کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا یا اللہ کی طرف سے بنایا ہے. تو پھر جو ہے نبی نے کہا کہ میرا کام جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق رہتا ہے، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اس سے مطابق ہم کام کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. یہ اللہ کا حکم تھا جو میں نے اعلان کیا. تو حارث نام کے شخص کہتا ہے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے پروردگار اگر یہ تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے. آپ غور کریں یعنی کیا ضروری ہے کہ ہر وقت عذاب ہی نازل ہوتا رہے؟ جناب نوح بھی جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ عذاب نازل کر دے قوم کے اوپر. اللہ نے جو ہے 120 سال مہلت دی تھی، 120 سال کے بعد عذاب نازل کیا تھا. 40 سال جو ہے پروردگار نے کہا کہ تم درخت لگاؤ، درخت لگایا گیا، 40 سال میں درخت بڑا ہوا. پھر درخت کو کاٹنے کے لیے کہا، 40 سال میں درخت جو ہے جو پٹرے بنائے تھے وہ سوکھے. پھر 40 سال میں کشتی تیار ہوئی. 120 سال کے بعد جو ہے جناب نوح نے جو بد دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں قوم کی ہلاکت کے لیے، قوم کے اوپر عذاب کے لیے، تو 120 سال پروردگار نے مہلت دی تب عذاب نازل ہوا. لیکن یہاں دیکھیے آپ ولایت علی کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ حارث نے جیسے ہی کہا پروردگار اگر یہ تیری طرف سے حکم ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے. اللہ ولایت علی کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہے. علی کی شان میں جو ولایت
پروردگار نے عطا کیا ہے اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے۔ فوراً جو ہے ایک کنکری جو ہے آسمان سے گری اور اس حارث کے سر پہ لگی اور وہیں پر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ سب نے دیکھ لیا کہ جو ولایت علی کا منکر ہو جاتا ہے وہ اللہ کے عذاب کے سزاوار ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے مناسب ہوگا، وقت تو زیادہ نہیں ہے کہ مناسب ہی ہوگا کہ میں اشارتاً عرض کر دوں کہ جس طرح سے ابرہا کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، ابرہا کے لشکر کے اوپر ابابیل کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے یعنی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اس کے ذریعے اللہ نے ابابیل کے لشکر پہ عذاب نازل کیا، ویسے ہی جو ہے حارث کے سر پر ایک کنکری پڑی ہے اور وہیں پر وہ ختم ہو گیا۔ تو اب آپ دونوں کو ملائیے، اللہ بتانا چاہ رہا ہے چاہے کوئی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جائے تو بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور چاہے ولایت علی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ولایت علی کو اگر منہدم کرنا چاہتا ہے، اگر جو ہے ولایت علی کا انکار کرنا چاہتا ہے، ولایت علی کا منکر اگر بن جاتا ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو اب اہمیت بتا دی ولایت علی کی، تو نبی نے کیا کہا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ وقت ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے پر ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم لوگوں کے لیے دین جو اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو پھر اللہ راضی ہوا دین کو اسلام کی حیثیت سے۔ بہرحال میں جو میں بتانا چاہتا ہوں مقصد کہ سورہ حمد میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم پروردگار جو ہے تو ہدایت یعنی ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر۔ آخر صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جس کے اوپر اللہ تم نے نعمت نازل فرمائی ہے۔ اور غدیر خم کے میدان میں پروردگار نے علی پر انعام کیا ہے، نعمتیں نازل فرمائی ہے، اور اسی لیے حکم دیا نبی کو کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ تو ولایت علی کی اہمیت اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ علی کی ولایت کا ایک پیغام جو پروردگار نے اعلان کرنے کے لیے کہا ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو، اگر نبی اعلان نہیں کر رہے ہیں تو 23 سال کی زندگی جو رسالت کی تھی، تو پیغمبری کی تھی، جو پیغام پہنچانے والی زندگی تھی، وہ ایک طرف ہے، اور علی کی ولایت کا اعلان ایک طرف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، یعنی پیغمبری کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اب جو ہے یہ بھی ایک اہمیت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، زور دے رہا ہے پروردگار۔ تو علی کی ولایت کو قبول کرنا ہے، علی کی ولایت کو سمجھنا ہے۔ علی کی ولایت کا مطلب کیا ہے؟ علی کو اپنا سرپرست مانو، علی کے کردار کو جو ہے پیش نظر رکھو، علی کی بات کو پیش نظر رکھو۔ علی اگر جو ہے یتیموں کا خیال کرتے ہیں تو آپ بھی کیجیے، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں آپ بھی کیجیے، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں آپ بھی کیجیے، فقراء خیال کرتے ہیں آپ بھی کیجیے، یعنی علی کی زندگی کو سامنے رکھو، کردار کو سامنے رکھو، یہی صراط مستقیم ہے۔ عزیزوں، وہ علی جس نے عدل و انصاف سے حکومت قائم کی ہے، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا ہے، لیکن افسوس تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ علی کو شدت عدل کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا، شدت عدل کی بنیاد پر شہادت ان کو واقع ہوئی ہے، ان لوگوں نے جو ہے ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کو زہر سے بھی شہادت ملی ہے، اور زہر سے شہید کیا گیا ہے، اور تلوار سے زخمی بھی کیا گیا ہے۔ عزیزوں، وہ شہادت جو علی کو ملی ہے 19 رمضان المبارک، 19 رمضان المبارک کی صبح کا وقت ہے، جب علی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، ابن ملجم مراری ملعون نے علی کے سر پر ضربت لگائی ہے، اور تلوار ایسی تھی
کہ جو زہر سے بجھائی گئی تھی اور علی کے سر پہ تلوار لگتی ہے، علی کا سر شگافتہ ہوتا ہے، علی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا وہ علی جس کی ولادت جو ہے خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، وہ اور شہادت جو ہے مسجد کوفہ میں ہوئی ہے، ضربت لگی ہے، کہا ہے بیٹا حسن نمازیوں کے نماز مکمل کرا دو۔ حاضرو مولا کائنات کو لے کر بیت الشرف کی طرف چلے، مولا نے امام حسن اسلام سے کہا بیٹا حسن ارے ان نمازیوں سے کہہ دو، ان شیعوں سے کہہ دو، ان چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھر کو واپس چلے جائیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک پہنچے، کیونکہ مجھے جب میری حالت یہ دیکھیں گی میری بیٹیاں تو پھر گریا کریں گی اور نالا کریں گی اور روئیں گی، میں نہیں چاہتا کہ ان کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچے۔ عزیزو اے مولا کائنات، مولا یہی کوفہ ہے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، آپ کو اتنا خیال کہ اپنے بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک نہ پہنچے، آپ کو اتنا خیال، ذرا وہ وقت بھی یاد کیجئے جب یہی کوفہ ہوگا جہاں سے رسا برسن بستا بے کجاؤں پہ اونٹوں پہ سوار یہی آپ کی بیٹی زینب، یہی ام کلثوم بے مقنا چادر بے کجاو اونٹوں پہ سوار کی جائیں گی، اور کربلا سے کوفہ اور بازار کوفہ میں منادی ندا دے گا اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں، اجرکم اللہ۔ حاضروں مولا کائنات کو حکیم نے آ کر یہی کہا کہ ان کے جسم میں زہر سرایت کر چکا ہے، ارے بڑا سخت مرحلہ ہے۔ مولا کائنات سب کو وصیتیں کی، بیٹا حسن کو بلایا، بیٹا حسن میرے جنازے کو ارے تو وہاں فلاں جگہ تک لے جانا اور پھر اپنے چاہنے والوں کو پیچھے کر دینا کہ اپنے اپنے گھر کو واپس چلے جائیں، یہ تابوت خود بخود آگے چلتا چلا جائے گا اور تم اور حسین یعنی بیٹا حسن اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے چلتے رہنا، جہاں پہ تابوت رک جائے وہیں پر قبر تمہیں دکھائی دے گی اور مجھے دفنا دینا۔ عزیزوں یہ وہ وقت تھا کہ مولا کائنات کو معلوم تھا اپنی قبر کو چھپا رہے ہیں تاکہ قبر کے نشان کسی کو نہ پتہ چل سکے۔ عزیزو مولا کائنات کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، لیکن میں کہوں گا مولا آپ کے بیٹا حسن نے آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، لیکن ذرا حسین کے بارے میں سوچئے کہ وہ وقت جب کربلا کے میدان میں بے گور کفن چلتی ہوئی زمین پر لاش پڑی ہوگی اور بیٹا تو تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توگے خاردار، بیٹے کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ اپنے بابا کو غسل دے سکے، کفن پہنا سکے، اور لاش کو پامال کر دیا گیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توگے خاردار، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام در بدر پھرائے۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے بحق زہرا وابیہا وبالہا بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، ماہ مغفرت ہے، پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جو قرضدار ہیں قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ پروردگار امام کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔